الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وَمِمَّنْ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں ذکر پاک دے صدقے نال اللہ قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین پوری دنیا دے بندے جڑے مسلمان نے وہ نماز ایک مشترکہ دعا منگتے ہیں اللہ دی بارگاہ کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بھی قائم رکھ یا ہمیں سیدھی راہ دکھا جڑا قائم رہن دی التجا کر رہے ہیں اگر انہوں مل چکی ہے تو یہ مطلب ہے وہ بھی کسی کو خطرہ ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ میں سیدھی راہ تے قائم رکھے جنہوں نہیں ملی وہ متمنی ہے وہ طلبگار ہے بہرحال ترجمہ دا کوئی بھی قبلہ کر لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھی راہ پہ قائم رکھ یا مجھے سیدھی راہ دکھا مطلب ہے کہ دنیا دا کوئی مسلمان نہیں جڑا سیدھی راہ دا متمنی نہیں جڑا سیدھی رستے دا طلبگار نہیں صراط مستقیم دا ہر بندہ طلبگار ہے خالق کائنات نے دعا خود تعلیم کیتی ہے اور سورہ فاتحہ نماز واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے تو سارے بندے ٹر بھی جان تاں بھی واجب بولنا تو کدھر رہ گیا بہرحال واجب ہے جس طرح نماز اسلام وچ واجب ہے قبلہ اس طرح نماز وچ سورہ فاتحہ واجب اس واجب دے تحت اللہ لوگوں تک تعلیم دے رہا ہے کہ میری بارگاہ کھلو کے آکھو کہ میں سیدھا رستہ درکار ہے کیڑا سیدھا رستہ وہ پھر تشریح بھی ادھے وچ ہی موجود ہے صراط الذین انعمت علیہم مجھے ان لوگوں کا راستہ درکار ہے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن لوگوں پر تیرے انعام نازل ہوئے یہ دا مطلب ہے نماز دے وچ کھلو کے بندہ جڑی راہ دی طلب کرتا ہے اس راستے دے متعلق ہی وچ تعلیم ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کے انعام نازل ہوئے یہ دا مطلب ہے نماز وچ درس ملتا ہے کہ جڑا راستے دا طلبگار ہے یہ بندہ ہو رہے تے جدا راستہ پہ مانگتا ہے وہ بندہ آؤ یہ مطلب ہے کچھ لوگ نماز کھلو کہ اللہ کو راہ حق دے صراط مستقیم دے طلبگار ہوندے نے اور کچھ لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام نازل کیتے نے وہ ٹور پین تے صراط مستقیم بندا ہے وہ بہ جان تے صراط مستقیم بندا ہے وہ کچھ کھا لین تے صراط مستقیم بندا ہے وہ سو جان تے صراط مستقیم بندا ہے کچھ لوگ نے ایسے جنہاں نو بندہ طلب کردا ہے نماز وچ کھڑے ہو کے ویسے نماز اللہ دی خاص عبادت ہے نماز باقی بڑیاں عبادتیں ہیں لیکن اللہ دی خاص عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے لیکن وہ پھر بندہ لبنا پیندا جنہوں زکوٰۃ دینی میں پہنا زکوٰۃ عبادت ہے لیکن کوئی بندہ تو لبنا جے بندہ لبنا تو انہوں زکوٰۃ دینی یہ نماز ہے یہ خالصتاً اللہ دی عبادت ہے ویسے اگر بندے نو ہوش ہے تو ہوش وچ نماز پہ پڑھتا ہے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے لوگ کون نے جڑے نماز چ آ گئے کوئی لوگ ہے نہیں جڑے نماز چاہ گئے نہیں کوئی بندہ انہاں لوگاں نوں نماز چوں کڈ کے نہیں بکھا سکتا کون صراط الذین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کے انعام نازل ہوئے یہ مطلب ہے کچھ لوگ نے جنہاں دا ذکر نماز ہے کچھ لوگ نے جنہاں دا ذکر نماز ہے میرے نال بھی تھوڑے ہی لوگ پہ بولتے ہیں لیکن وہ بھی تھوڑے ہی لوگوں بھی تھوڑے جڑے نماز دے وچ نے نماز کھلوتے ہیں خوہ دا چیتا آ جائے نماز ٹھیک نہیں رہتی نماز کھلوتے ہیں دکان دا چیتا خیال آ جائے ادھار ذہن چ آ جائے نماز کھلوتے ہیں کاروبار ذہن چ آ جائے پھر میں دکان تو اتنے نماز پڑھنا آ گیا
پتہ نہیں دکان دا کی بنتا ہوئے گا، یا میں مشین لا کے آیا کدھر لائٹ نہ ٹر گئی ہوئے، یعنی کوئی بھی خیال نماز آ جائے تو نماز ٹھیک نہیں ہوندی۔ یہ لوگ وہ نے جڑے نماز خیال چ نہ ہون تے نماز ہوندی ہی نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، شکریہ قبلہ، میں ایک آیت مجیدہ نال استدلال پیش کرنا، میں دلیل پیش کرنا۔ شکریہ قبلہ، یہ وہ لوگ نے جڑے نماز خیال چ نہ ہون تے نماز کوئی نہیں ہوندی۔ میں وہ دے واسطے سورہ مبارکہ نساء دی آیت پڑھ دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو ہوش میں نماز پڑھا کرو، بے ہوشی میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں ہوش ہو، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہوتے ہو پھر بھی نماز پڑھتے رہتے ہو۔ نشے میں تو نماز نہ پڑھا کرو، نشے چ نماز نہیں ہوندی، بلکہ ہوندی تو کدھر رہ گئی؟ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے قریب بھی نہیں ہونا اگر تسی نشے چو۔ لہذا تمام نشئی سننا ہے کہ نشیاں تے نماز واجب نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، نشئی تے نشہ کرنے والے بندے تے نماز واجب نہیں، خصوصاً جدوں اس نشہ کیتا ہو تے نماز دا ٹائم ہوئے ادھے تے نماز واجب نہیں۔ مہربانی دل کرے ہون بندے کوئی نشئی آکھن کہ پھر ساڈے تے اللہ پاک آپ ہی معاف کیتی ہے تے اسی کی کر سکتے جے وہ اللہ پاک دا ایڈا لحاظ کر دینے تو پہلا اللہ نشے تو ہی منع کیتا ہو تو ہی مڑ جاؤ۔ میرے عزیزو آیت دا نزول اتھے لکھیا دیوبندیاں نے کہ بندے شراب پی کے نماز پڑھ دے سن تے اللہ منع کیتا کہ کم سے کم شراب پی کے نماز سے نہ پڑھیا کرو، تسی نشے چ ہوندے ہو تو نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں تے پڑھیا ایک بندے نے پڑھن دی بجائے پڑھا چھڑی سی، جی تواڈے علم چ میں عرض کر دینا، ایک بندے سویر دی نماز پڑھا چھڑی۔ سویر دیاں کنیاں رکھتاں نے سیالکوٹ؟ دو، ساڈے کول بھی دو ہی نے، جتھے جتھے پڑھیاں جاندیاں نے دو ہی نے سویر دیاں۔ انہاں مہربانہ نے 4 پڑھا چھڑیاں سویر دیاں، فجر دیاں 4 پڑھا چھڑیاں۔ نشے جی کدھرے رات دی پیتی سی وہ لتھی ہی نہیں سی تے سویرے نماز پڑھان آ گئے۔ وہ سویرے مدینے نماز پڑھا چھڑی، وہ کسے مردے مگروں آ کیا حضور 4 پڑھا چھڑیاں جے، دیکھو فرماتے نے اور پڑھا دئیے۔ تا اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے میں ہوتے ہو۔ آیت وچ نہ شراب دا ذکر ہے، نہ ہیرون دا ذکر ہے، نہ افیون دا ذکر ہے، نہ چرس دا ذکر ہے، نہ بوٹی دا ذکر ہے، نہ تمباکو والے پان دا ذکر ہے، نہ نسوار دا ذکر ہے۔ میں آخری نشہ بھی دا چھڑے، تمباکو والا پان تے نسوار آخیر نشے نے، ہولے نشے سب تو چھوٹے نشے وہ اے ہی نے جی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے گے۔ اللہ فرما ایتھے آیت وچ کسے نشے والی شے دا ذکر نہیں، ایک گل اصول دی جڑی اللہ دسی ہے وہ تیریاں حکمتاں تو صدقے خالق نے فرمایا گل لے کے کہ نشے وچ میری نماز دے نیڑے نہ آیا۔ کدوں پڑھیے؟ اللہ فرماتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم منہ سے حضرات کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے جس نماز پڑھنی ہے اور مہربانی کر کے پہلا سوچیں کہ مینوں اجازت بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ پڑھے جنہوں ہوش ہے۔ ہوش کنوں ہے؟ جنہوں پتہ ہے میں منہ چو کی کہہ رہے ہیں۔ مثلا میں جو منہ چو کہہ رہے ہیں مینوں پتہ ہے، تسی منہ چو کہہ رہے ہو سبحان اللہ تانوں پتہ ہے، جدوں تسی نعرہ مار دو تانوں پتہ ہے کہ اساں اتھے نعرہ مارے اس گل تو مارے پتہ ہے۔ پتے دا نام ہی نماز ہے، خبر دا نام ہی نماز ہے۔ نہیں، ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا، وہ سورہ مبارکہ الماعون دی آیت مجیدہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، نماز سے بے خبر ہیں۔ کئیاں بندے کو موبائل ہوندہ ہے لیکن موبائل تو بے خبر ہوندے نے، سارے فنکشنوں دا پتہ ہی انہوں کوئی نہیں ہوندہ کہ دے بچ کی ہو سکتا ہے۔ میں ایک ایسا بندہ بھی دیکھیا سگنل نہیں سناؤں دے تو چھنکدا سی موبائل نو، اور جویں کسے زمانے چ یار پین چ سیاہی ہوندی سی نا تو یار نب چو اگے نہیں سی آؤندی تے چھنک کے تے وچوں نکل آؤندی سی لکھن لگ پیندے، انہیں حساب لیا پہ کھورے کتے پیچھے ٹر گئے نے،
یہ تو منہ اگے کرا میں ہاں جی یہ مطلب ہے موبائل ہے لیکن موبائل تو بے خبر ہے بے خبر چیز تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جیڑی چیز وچ کوالیفیکیشن ہوتی یعنی موبائل کول ہے وہ فنکشنہ دا پتہ نہیں میرے کو موبائل ہے یہ قرآن بھی میرے کو موبائل ہے ایپ قرآن ہے جدوں کدی میں قرآن نہ کھولا ویسے بہ کے فوراً آیت ویکھنی ہوئے تو میں کٹ کے موبائل چ ویکھ لینا وہ مینوں پتہ ہے کہ میں کڈنا ہے ہن جنوں پتہ نہیں قرآن وچ بھی ہوئے تو وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا موٹر سائیکل دی جانچ نہ ہوئے موٹر سائیکل نمی بھی بندہ انہوں دے چھڑے کرنی اس کی استعمال دا ہی پتہ نہیں یہ مطلب ہے جیڑا بندہ جیڑی شے تو پوری طرح خبر نہیں رکھتا بے خبر ہے وہ شے انہوں فائدہ بس اینی گل ہے کئی بندے موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل تو بے خبر نے موبائل ہے تو موبائل تو بے خبر نے قرآن میرے سامنے قرآن دس رہا کچھ بندے نے جڑے نمازی ہیں تو نماز تو بے خبر سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا بہت شکریہ علیہ مہربان شکریہ میرے عزیزو موبائل تو بندہ بے خبر ہوئے تو موبائل فائدہ نہیں دیندہ موٹر سائیکل تو بندہ بے خبر ہوئے تو موٹر سائیکل فائدہ کار تو بندہ چلان تو بے خبر ہوئے تو کار فائدہ نہیں دیندی نماز تو بندہ بے خبر ہوئے نماز فائدہ نہیں دیندی وہ بے خبر کون ہے دو قسم دے بندے بے خبر نے ایک تے قرآن نے اے نشاندہی کیتی ہے خالق کائنات فرماتے ہیں جب بندے سامنے ہوتے ہیں یا وہ بندوں کے سامنے ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو نہیں پڑھتا جدو کلہ ہوندہ ہے وہ تو کوئی نہیں پڑھتا جدو بندے 5-7 بیٹھے ہوں چنگا بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے وکھا کے پڑھنے بے خبر ہے دکھاوے دی پڑھنے تو میں منہ تے مارا گا تو بے خبر ہے تینوں پتہ ہی نہیں کہ نماز میرے کو منگن دا ایک طریقہ ہے تو مانگ میرے کو میرا تیرا راز بندیاں نو کی دسنا ہے جب دکھاوے دی پڑھی ہے وہ دی بھی منہ تے وجہ گی تے دوجہ بے خبر ہوئے جنہاں نماز کھلوتا ہے ان تو ہاں دھیان رکھنا ہے کئی بندے اندر میں تے جی سگرٹ بھی کدی نہیں پیتا چرس تے کتے رہ گئی میں تے سگرٹ بھی نہیں کدی پیتا کئیاں بندے سگرٹ تک تماکو دے پان تک کوئی شے کدی استعمال نہیں کیتی تے نماز پڑھ دینے تو ویسے نشائی نے نماز بھی پڑھ دینے تے بے ہوش نے نشائی نے میں دساں گا کون نشائی ہے اللہ فرماتا اس وقت پڑھو حتی تعلم ما تقولون جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دھیان نشائی پڑھنے جے میرے لو ویکھنے جے جڑا بندہ نماز کھلو کے آکھے انعمت علیہم مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تیرے انعام نازل ہوئے اور وہ لوگوں کو نہیں جانتا نشائی ہے مولا کا جزائے خیر دے وے کیونکہ نماز اس وقت پڑھو شکریہ کرو نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں جدو منہ جو بندہ بیاندہ انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے تے بندے نو خبر ہی نہ ہوئے وہ انعام والے کیڑے نے سمجھو نہ چاہیے ٹھیک ہے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے لو جناب علی بہت اچھی گل کی نے میں دس دینا کی آکھیں میرے عزیزو بندہ کھلوتا نماز ہون واندا انعمت علیہم یہ دا مطلب ہے ذہن وچ انعام والے آنے چاہیے اور یارا آ جانے چاہیے آ جان تے با خبر ہے نہ آن تہاڈی خیر ہوئے بے خبر ہے ہوں جڑے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو الحمدللہ کھڑے ہو اسی بھی الحمدللہ نماز پڑھنے الحمدللہ تے ویسے اللہ فرماندہ انعام والیاں دا رستہ انعام تے ساڑھے تے بھی کافی نے ساڑھے تے کوئی انعام نہیں اکھاں نعمت ہے آگ سیجن دا مل جانا پھیپڑے نہ چلنا بہت بڑی نعمت ہے اولاد بڑی بڑی نعمت ہے اے انعام نے اے فروٹ انعام ہے گوشت کھانے ہاں انعام ہے گرمیاں ٹھنڈے کمرے اور سردیاں گرم کمرے سردیاں پانی گرم مل جاندہ جی اگر ٹھنڈا مل جاندہ گرمیاں یہ دا مطلب بڑے انعام نے یہ جسمانی انعام نے اکھاں دل دماغ کسے نبی نے پوچھو اکھاں کیڑیاں نعمت نے
جدی لت نہیں انہوں پوچھو لتاں کڈی نعمت نے، جدا ہاتھ نہیں انہوں پوچھو ہاتھ کڈی نعمت نے، اولاد نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، جنیاں نعمتاں سی استعمال کر رہے ہیں جسمانی، یہ جناب دے ذہن چاہ گئیاں. ہن روحانی نعمتاں عرض کراں، ولایت علی تو وڈی نعمت ہی کوئی. آباد رہو جناب. حضرت علی دی ولایت نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. مصطفیٰ جیسا نبی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جیسا معبود مل جانا. بھئی بندے نو اللہ جیسا معبود مل جائے تھوڑا انعام ہے، مصطفیٰ جیسا نبی مل جائے تھوڑا انعام ہے، علی جیسا ولی مل جائے او یار تھوڑا انعام ہے، نوجوانان جنت دے سردار حسنین مل جائیں اے تھوڑا انعام ہے. تے آج ایک اور انعام دساں، دشمن زہرا کی نفرت بہت بڑا انعام. کسے بندے دے ذہن دشمن بطول دی نفرت ہو گئی، خیر ہوئے تو اللہ دا بہت بڑا انعام. علی محترم سامعین، ساڑھے کا جسمانی انعام بھی ہے نا تے روحانی انعام بھی ہے نا. جسمانی بھی میں گن دیتے نے استعمال کر رہے ہیں، روحانی بھی میں گن دیتے نے. اللہ دا معبود مل جانا، مصطفیٰ جیسا نبی مل جانا، علی جیسا امام مل جانا، اور باروان انتظار واسطہ مل جانا، اور بروز حشر زہرہ دا بابا شفیع المذنبین مل جانا. میں سمجھنا ساڑھے تے بھی بڑے جا انعام نے. میں کہ اللہ وہ انعام تو ساڑھے تے بھی کافی نے، تو واقعہ سی راہ منگو اونا دا جنہ تے میرے انعام نے. اللہ فرما ہاں او ہور نے. اللہ فرمایا او تسی نہیں، او ہور نے. او کی نے؟ اللہ فرمایا توڑے تے انعام کافی نے، میں ہی کیتے نے، میں ہی کیتے نے، لیکن او ہور نے. میں کیا وہ کون نے؟ اللہ فرمایا انہیں دو اضافے نے توڑے تو اگے نے ہو، او ہور لوگ نے. توڑے چو دووے گلنا کوئی نہیں، انہیں چو دو ہے نے. وہ دو کوالٹیاں سنو تو میں پھر اپنی مجلس شروع کراں جڑی پڑھنا چاہنا. پہلی کوالٹی اللہ فرمایا وہ صرف انعام والے نہیں، غیر المغضوب علیہم، ان پر ہم غصے نہیں ہوتے. سبحان، سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. ان پر ہم کبھی غصے نہیں ہوتے. اسی وہ نہیں، ساڑھے تے کئی باری اللہ راضی ہوندہ ہے، کئی باری اللہ غصے ہو جاندہ ہے. سارا دن نانک مچولی ہوندی رہندی ہے، کدی اللہ راضی ہو جاندہ ہے کدی اللہ غصے ہو جاندہ ہے. جدو نماز پڑھنا ہونے ہیں تو اللہ راضی ہو جاندہ ہے، جدو جا کے اماں نوانے ہیں تو ہیں ہی بے وقوف ہو تو اللہ ناراض ہو جاندہ. سارا دن ہی کام نہیں ساڈا. کئی بندے جمعے والے دن دووے کام کر جاندے نے، جمعہ بھی پڑھ جاندے نے، جوتی بھی نویں کسے دی پا کے ٹر جاندے. پہلے ٹائم اللہ راضی ہو گیا تو آڈی خیر ہوئے، پچھلے ٹائم اللہ ناراض ہو گیا. یہ مطلب ہے ساڑھے نال سارا دن کام ہوندہ ہے جی. اسی اپنی وارداتاں دی وجہ تو کدی انہوں راضی کر لینے، بولو یار، کدی انہوں ناراض کر رہی تھے. بندہ مجلس بیٹھا ہوئے تو ہونتے اللہ راضی ہے، جدو اٹھ دیا ساری کسی دا کبوتر کرنا پھر تے راضی نہیں. مہربانی. یہ مطلب ہے کدی اللہ راضی کدی اللہ ناراض. اللہ فرماندہ ہے راستہ ان کا مانگو جن پر ہم کبھی ناراض ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن پر غیر المغضوب علیہم، ہم ان پر کبھی غضبناک ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اگلی کنڈیشن تک کمال ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَدْزَالِينَ. انہوں شیعہ سنی بھی پڑھ دینے، اہل حدیث بھی پڑھ دینے. کئی ذالین تو بعد آمین وہ تو بڑی آندے نے. کئی بندے آندے نے ذالین الحمدللہ رب العالمین. کچھ بھی آنکھو لیکن ذالین تے ہے نا ہر بندے دی نماز ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ہیں جو کبھی گمراہ ہی نہیں ہوئے. صدقہ جامعہ وہ ہیں جو کبھی، بھائی میں نے بڑا لطف آ رہا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. یہ مطلب ہے سانو بندے جلے آندے نا اونو مندے نے اونو نہیں مند، اونو مندے نے اونو نہیں مند. اور تینو قرآن دا واسطہ ہی ہتھی نہ پاؤ، آرام نال ساڑی گل سن لے. راستہ دیکھنے کے لیے ہادی ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی گمراہ نہ ہوا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا وَلَدْزَالِينَ، وہ کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں. حضرات ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. اسی نماز چوں اٹھے ہو دو جدو اللہ کو پوچھ لے. میں نماز چوں اٹھیا ہو دو جدو میں اللہ کو پوچھ لیا ہو کون ہے.
میں اپنی گل پہ کر، میں اٹھیا ادوں پہلے دسو نماز بیٹھا بھی جانا کہ نہیں؟ کدی بیٹھا جانا، وہ بیٹھن نو اسی تشہد آنے ہیں، انہوں جڑے اہل سنت دوست نے التحیات آنے، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ اتھوں شروع کر دیں، اسی اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع کر دیں، اوڑا بہ جانے نا، بہ جائے، میں بیٹھا میں اٹھیا ادوں تو اڈنال بھی یہی ہویا ہے، صرف میں ذرا خطابت دے انداز میں دسنا، میں بیٹھا نماز اٹھیا ادوں میں جدوں میں پوچھ لینے وہ جڑے میں کھلو کے آکے سن انعمت علیہم، میں ان بیٹھا ہوں، میں نہیں اٹھنا، میں نو پہلا دس، میں نہیں اٹھنا، میں نو پہلا دس۔ اللہ فرما چلو بیٹھا رو دسنے ہیں، میں کہا دس او کون نے؟ اللہ فرما دا پڑھ درود، سب کا جانا مولا بھائی والے کے ساتھ دیکھیں آباد و شاد رہو، اللہ فرما پڑھ درود، میں کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ فرمایا یہی ہیں، یہی، شکریہ، یہی ہیں، اللہ فرمایا یہی ہیں۔ لو جی ایسا محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو منے ہادی تے یا آل محمد نو منے، ہون سانو بندے آندے نے کہ توانو آل محمد تو علاوہ اور کوئی نہیں دسدا، آتے میں دسنا پہ قرآن تے ہاتھ رکھ نہیں دسدا، میں پہ آنا سانو اور کوئی نہیں دسدا جیڑا ٹرے تے صراط مستقیم بنے، او انعمت علیہم ہوئے، او دے تے کدی اللہ غضب ناک نہ ہویا ہوئے، اور کدی بھی اللہ دے تے ناراض نہ ہویا ہوئے، تے کدی بھی وہ گمراہ نہ ہویا ہوئے، او صرف محمد و آل محمد نے۔ ہن بندے اندر تانوں اور نہیں کو دسدا، جی نہیں دسدا، جنوں نہ دسدا ہوگا نا او دا علاج کرائی دا چپیڑا نہیں ماری۔ تہاڈا کی خیال ہے کسی بندے دی نظر کمزور ہو جائے تو انہوں چپیڑا مارنی چاہیے؟ نہیں، او دا علاج کرانا چاہیے۔ تو یا ساڈا علاج کرا، سانو جو نہیں دسدے، اگر تینوں دسدے نے سانو بخا، ایک بندے نو ایک شاید دسدی ہے تو دوجے نو او یارا نہیں دسدی تو بہانی چاہیے۔ اچانک جدوں ویندے ہیں کوٹھے تے چڑھ کے ہن تے خیر وہ مفتی صاحب اعلان کر چھڑدے نے، پہلے زمانے چ لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تے شیشہ لے کے چڑھے ہوندے سن، شیشہ، وہ تساں غور نہیں فرمایا، وہ میں دور ویکھیا ہے، ادھر چن ہوندا سی تے ادھر شیشہ رکھ کے وچوں ویندے مرے تینوں سیدھا نہیں دسدا، شیشے جو کتھوں دسے؟ چن ویکھن واسطے پھر نال بندہ کھلوندا سی، وہ پھر آندا سی اے ایتھے، او انج ایتھے، آ جتھے بدل ہے نا چھوڑا جا گھوڑا بنے ہیں، بدل دا اونٹ بنے ہیں، ہاں وہ دے ایس پاسے تے اس انٹینے تو اتے۔ میرا خیال پرانا تو جو میں ہی ہیں تسی تے کل پیدا ہوئے سے، میں پہنا کوٹھے تے انٹینے ہوندے سن تے لوگ آندے سن پہچان، بہت شکریہ جی، ہن کو بندے شامل ہوئے نے، کوئی میری عمر دے بندے، وہ آندے سن وہ انٹینے دے اتے ویکھ تے اوڑا بدل دا اونٹ بنے ہیں، وہ بن جاندے سن نا گھوڑے اونٹ، اب بدلہ نہ، وہ اونٹ دے ایس پاسے تے انٹینے تو اتلے پاسے، اے آؤ، اے آؤ، وہ جنہوں نہیں دسدا میں بکھا دینا، وہ یارا جنہوں نہیں دسدا میں بکھا دینا، میں اٹھا کے بکھا دینا، جڑا بہ کے نہ ویکھ سکے انہوں اٹھا کے بکھائی دے، جڑا اٹھ کے نہ ویکھ سکے وہ اور بھی کئی طریقے آنے، وہ میں عرض کر دیں۔ جناب وسیم صاحب تشریف لائے، بہت اچھا ہو گیا، تسلی ہوگی جناب، اللہ تعالیٰ حفظ و امان سے رکھے، اللہ عزت اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جنہوں کو شاید نہ دسدی ہوئے انہوں بکھائی دیئے، انہوں ماری دت نہیں، ایک بندے نہیں دسدا، انہوں بکھاؤ اے ایتھے دے، اے ایتھے، اے آنجے، اے آنجے، جے تسی آپس سے گلاں کر دے رہا تو میں تمہیں دوہاں اٹھا کے سارے مجمع نوں بکھانا کہ آج تسی تے تسی تساں مہربانی فرمائیں۔ میں عرض کر رہا جی کہ سانو دس پہ نے انعمت علیہم، وہ کون نے؟ وہ ہی نے جنہاں تے نماز وچ درود پڑھے، وہ نے محمد تے آل محمد۔ اگلی گل کئی بندے آتے ہیں تسی درود ہی ادھا پڑھ دو، اچھا جناب پورا پڑھ لو کوئی گل نہیں، وہ فرماتے ہیں اصل درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے جناب، آل ابراہیم بھی آ گئے، تاں اللہ دیا بندیا اسی تے ڈر دے آل ابراہیم دی تشریح نہیں کر دے، قرآن تے میرا ہاتھ ہی جے تے تینوں پتہ ہے نا آل ابراہیم کون نے تے ابو طالب ویچی۔ جی جزاک اللہ، مہربانی کر مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، انعام والے انعام والے بہت شکریہ کہ اچھا انعام والے سانو دسے نے،
ایک ابراہیم تے دی آل ہے، ایک مصطفیٰ تے دی آل ہے۔ بھائی انعام والے چلو انج کر لو، ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہے، میرا نبی حبیب خدا ہے، خلیل تو لے کے حبیب تک تے حبیب تو لے کے مادی تک، ابراہیم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ تو لے کے آخری مصطفیٰ تک، یہی انعام والے نے، یہی سانو دستے ہیں۔ ہن بندے کی آندے وہ آندے تانوں ہور نہیں دستے، جی سانو ہور نہیں دستے، آرام نال گل کرو، سانو نہیں دستے، تانوں دستے نے، وہ آندے دستے نے، سانو بھی بخا دیو، تانوں دستے نے، وہ آندے سانو دستے نے، آل محمد تو علاوہ بھی دستے ہیں۔ میں آنا کوئی گل نہیں، لڑ کیوں سانو بخا دیو ذرا۔ کئی باری کوٹھے تے کھلو کے چند نہیں سی دسدا بچے نوں، انہوں پھر بچے نوں اٹھا کے تے اتلی بنی تے کھلا دیتا سی، ہن دسدا ہی، وہ آندا سی نہیں، پھر ایتھے بالی دا سی، اوئے ہن دسدا ہی، اوئے ہن دسدا ہی، اوئے اللہ دیا بندیا تھلے کھلوتا نہیں دسدا، ادھا کھلوتا نہیں دسدا، اور ایتھے کھلوتا ہوئے وہ تے دسنا چاہیے نا۔ اللہ دیا بندیا ترے پیو پتر نے جڑے محمد ایتھے بائے نے تینوں اجے بھی نہیں پہ دسدے میں کی بھائی کسا نہ کوئی ویکھے تے وکھری گل ہے، ویسے جڑا اونچا ہوئے دستے بھیجدا نہیں قبلہ۔ میرے محترم سامعین سانو وکھا دیو جی آل محمد اور آل ابراہیم تو علاوہ انعام والے کون؟ میں اتنے اچھے طریقے نال پتہ سنا، سانو جی نہیں دسدے، قرآن دی قسم سانو نہیں دسدے، اس تو علاوہ سانو انعمت علیہم نہیں دسدے۔ دو شکاں نے غیر المغضوب علیہم والضالین، ایک انہاں تے اللہ غضبناک نہیں ہوندا، غصے نہیں ہوندا، دوسرا وہ کدی گمراہ نہیں ہوندے۔ سانو آل محمد تو آل ابراہیم تو علاوہ نہیں دسدے۔ حضرات تانوں دسدے نے، وہ آندے نے یار سانو دسدے نے، تانوں کیوں نہیں دسدے؟ سانو کسے اونچے تھاں لے چلو، سانو لے جاؤ جتھے کھڑنا جو، سانو کسے کوٹھے تے لے چلو، سانو کسے چبارے تے لے چلو، سانو پہاڑ تے لے چلو، اسی پہاڑ دے اتے جان واسطے تیار ہاں۔ ادھر میں نے دیکھ کے سننا جی، لیکن قرآن سامنے دو علم نے، میں تیرا ترلا پہ کرنا، سانو بکھانے ضرور نہیں، انعام والے جے تینوں دسدے نے آل محمد تو علاوہ، تینوں جو دسدے نے تے یار سانو بھی بکھا چھڑ، لے جا کسے اچھے تھاں جتوں دس پین، ہو سکتا سانو نہیں دسدے پر تھلے کھلوتے ہیں، کسے اچھے لوگ نے، سانو کسے پہاڑ تے لے چل، لیکن ایک ہاتھ جڑے نہیں، اے سانو نہ کھجل نہ کرے۔ تسی جڑے ہو میرے نال، مہربانی کریں لے جا، اسی جان واسطے تیار ہیں، لیکن سانو کھجل نہ کریں۔ جے سانو پہاڑ دا سفر کرانا ہی نہ تے اتے کھلار کے وکھانے نہیں نہ، تے پھر دھیان نال سانو کھڑی وکھانے او نہیں جڑے زندگی چ ایک واری بھی گمراہ نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، مولا بھائی بہت شکریہ کہنا، جڑے زندگی چ ایک واری بھی گمراہ نہ ہوئے اور جو پوری حیات طیبہ میں گمراہی سے متصر نہ ہوئے ہوں، مذہب اہل بیت میں انہی کو معصوم کہتے ہیں۔ میں وہ لوگ پڑھن لگا، ٹائم کی دیتا وہاں ٹائم کی دیتا 8 ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹائم دا۔ چلو ٹائم حسین صاحب دا 8 سی تے ہون تو میرا خیال کی ٹائم ٹائم زیادہ ہو گیا، میرا کی 8:30 سی، میرا بھی 8:30، میرا بھی 8 ہی سی، ٹھیک سبحان اللہ، میرا بھی 8 تے انہاں دا بھی۔ لو جناب علی ہن جلدی کر لینا، تھوڑی جی قریب آ جانا۔ انعام والے اگر نہیں جاندے، انعام والے نو 2 بوتلاں ایک بندہ لے کے آیا پانی دیا، میرے کو پوچھ لو۔ اللہ اے نال نا مجلس بھی پڑھنی پہنتی ہے تو کمنٹری بھی کرنی پہنتی، کیڑا آ رہا ہے کیڑا جا رہا ہے کیڑا پڑھ رہا ہے۔ مہربانی فرماؤ، وقت ضائع نہ ہوئے، وقت ضائع تو مجلس سے ہوتا ہی نہیں، مجلس سے تشریف فرماؤ۔ جڑا انعام والیاں تو واقف نہیں، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بے ہوشی چ پڑھتا ہے تو بے ہوش دی نماز قبول نہیں۔ پہلا انہوں دا پتہ کر لو۔ میں وہ پڑھن لگا جی قرآن چوں تو بڑی جلدی میں قریب آنا، تو ساں ایک لفظ نو فوکس کرنا ہے۔ آج جڑے فوٹو بنواندے ہو فوکس کریں، فوکس کریں، فوٹو فوکس نہ ہوئے تو ٹھیک نہیں ہوندی۔ مہربانی کرے تو ساں ایک لفظ نو فوکس کرنا ہے قرآن چوں، وہ لفظ ہے ذریت۔ شکریہ شکریہ، کی لفظ ہے جی؟ ذریت۔ انہوں تو ساں توجہ رکھنی ہے، یہ دے فرق ہے جناب، امت اور ہے ذریت اور۔
مہربانی، امت اور ہے، ذریت اور ہے۔ ایک اور جملہ کہتے ہیں، جو راستہ مانگتے ہیں وہ امت ہوتے ہیں، جو چلیں تو راستہ بنے وہ ذریت ہوتے ہیں۔ مہربانی، او میں ذریت پڑھ کے توڑے کلوں جلدی جلدی جاس لینا۔ سورہ مبارکہ مریم، اللہ فرماندہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ لو جی آگا جی، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق فرماندہ من النبیین من ذریت آدم، جو آدم کی ذریت میں نبی ہیں وہ انعام والے ہیں۔ جو ذریت آدم میں نبی ہیں وہ انعام والے ہیں۔ اور نماز او دی قبول اور خشوع و خضوع دی نماز ہے، جڑا کھلو کے آکھے انعمت علیہم، او دے ذہن چ آدم بھی آ جان، نوح بھی آ جان، اسماعیل بھی آ جان، ابراہیم بھی آ جان، موسیٰ بھی آ جان، عیسیٰ بھی آ جان۔ نبیین دا لفظ ہے، اے انعام والے نے۔ اس ذہن چ نہ آن تو نماز ٹھیک نہیں ہوندی، جے آ گئے نے تو نماز کمال ہے۔ پھر میں کہا اللہ اور بھی آنے، فرمایا اور بھی آنے، کون؟ اللہ فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ان پر بھی ہمارا انعام ہے جو نوح کے ساتھ داخل ہو گئے تھے، کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے نوح کے ساتھ، وہی انعام والے ہیں۔ یہ بڑی عجیب گل ہے، وہ انعام والے نے جڑے کشتی داخل ہوئے، کشتی بچے حضرت نوح نال چڑھ گئے، وہ بھی انعام والے۔ یہ دا مطلب ہے وہ بھی کمال لوگ نے، وہ جڑے کشتی داخل ہو گئے وہ بھی کمال نے۔ یہ کیوں گل اللہ سپیشل کیتی ہے؟ اس واسطے کہ نوح دے گھروں دو جی داخل نہیں سن ہوئے، دو جی، ایک بیوی داخل نہیں سی ہوئی، ایک منڈا داخل نہیں سی ہویا۔ جیڑا بندے میرے لوگ پہ غور نہ بندے ہوئے میرے مشورے نہ پناہ رہ سن کدھر، یہ دووے نہیں چڑھے، ماں بھی نہیں چڑھی، پتر بھی کشتی چ نہیں چڑھیا، ماں بھی جہنم چ، پتر بھی جہنم چ۔ اللہ سپیشل کیوں دسیا کہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے انعام یافتہ تھے؟ یہ دا مطلب ہے اللہ کائنات کو بتا رہا ہے کہ نبیوں کے گھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو انعام والے نہیں ہوتے۔ نبی کے عظیم رشتہ دار تھے، بیوی کا رشتہ پھر بیٹے کا رشتہ، وہ دونوں انعام والے نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جو کشتی کا منکر ہے وہ انعمت علیہم میں نہیں آتا۔ تا رسول آکے اسی میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ آل محمد کا کوئی دشمن انعمت علیہم میں نہیں۔ جتھے مکانا چاہنا وہ سن لو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ ہن سوا دے فوکس کنوں کرنا سی؟ ذریت نو۔ مہربانی، اللہ فرماتا تیسری بار آیا جی وَذُرِّيَّتِ ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت پر ہم نے انعام نازل کیا۔ ابراہیم کی، ہاں ایک باری پھر آکھو جی زبانہ موتر پڑھو، ابراہیم کی ذریت پر ہم نے انعام نازل کیے۔ یہ دا مطلب ہے ذریت ابراہیم، اولاد ابراہیم، آل ابراہیم۔ اگر نماز دے وچ ذہن چاہ جائے نماز خوبصورت ہوئی، بولو بولو، اور نماز اچھی ہو جائے۔ کون آن سے ذریت ابراہیم، اوکھے سوکھے ہو کیا کو ذریت ابراہیم۔ ایک بار پھر ذریت، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، میں انجے ہی پڑھے حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دے خطبے چ پہلا لفظ یہ آکھیا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ذریت ابراہیم میں رکھا۔ یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب ذریت ابراہیم نے، ذریت ابراہیم نے، اور ذریت ابراہیم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں۔ اور نماز اچھ بندے کھلو کے کی آندھنے، میں کہا جینا میں نشائی دسن لگا، نماز کھلو کے بندے آندھنے صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ تے انعام والے میں ابو طالب موجود ہے، جنہا نماز کھلو کے ابو طالب دا راہ منگے تے مسیطوں نکل کے آکھے اس کلمہ نہیں سی پڑھیا، نشائی ہے۔ اور نشائی کنوں آندھے وہ جنہوں اوشنا ہوئے وہی نشائی جنا۔ خیر ہوگا توڑی ذریت تک میں آگیا۔ اگر توڑی توجہ ہے تو پھر میں ایک ذریت واسطے اور آیت پڑھنا، تو پھر وسیم صاحب نے ٹائم دینے ہیں، توڑا انتظار ختم کرنے ہیں۔
ذریت واسطے ایک آیت مجیدہ میں قرآن حکیم چ پڑھ دوں. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا دیا ایک دعا کی تھی. اللہ فرماتا کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ابراہیم دعا کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے. اللہ فرمایا کچھ مانگ لو میرا گھر پہ بنا دے. کی فرمایا نے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں مسلمان بھیج، ذریت میں مسلمان بھیج. جو مسلمان خود نبی کرے انہیں امت کہتے ہیں، جو مسلمان بن کے آئے انہیں ذریت کہتے ہیں. میرے نبی تو پہلے مسلمان آئے نے، او امت دے مسلمان نہیں سن، او ذریت، شکریہ کرتا، او ذریت دے مسلمان سن. حضرت ابراہیم نے ذریت چ مسلمان منگے نے. کیوں منگے نے؟ اللہ فرماتا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلا میری ذریت چ مسلمان بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج. اوے سجدہ والی ہے کہ مہراں والی ہے؟ شکر ہے. سجدہ والی تو کی شک پیندا پے تے کون رہندے نے؟ سید تے مہراں والی دا کی شک پیندا؟ مہر تے جٹاں والی، جٹ تے بٹاں والی بٹ. اے دا مطلب سمجھ آ جاندی ہے، نا تو حساب لگ جاندا ہے، نا تو حساب لگ جاندا ہے. تے پنڈ کیڑا تے وچ کیویں دے ہون گے؟ پنڈ کیڑا ہے تے وچ کئی بندے تے ہونے جڑے سجدہ واری نہ پڑھتے ہیں غربی یا شرقی، انہاں دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے. شکر ہے کدھر سجدہ دا پنڈ بھی موجود ہے. تو غور فرمایا اے جنی سانو منن والے نو قبلہ ٹھنڈ پیندی ہے اونی بغض رکھن والے نو تکلیف ہوندی ہے. سجدہ والی کتے سجدہ دا پنڈ تے نہیں، سجدہ دا اے دا مطلب ہے نکلیا تینوں سجدہ والی ہوے تاں وی صاحب لگ جاندا ہے، مہراں والی ہوے تاں وی صاحب لگ جاندا ہے. چوراں والی پنڈ دا نا جے. اللہ معافی دے میں اتھوں کی سڑکوں لگنا اتھے میں پڑھیا سی عبداللہ پور، نہ پڑھیا سی عبداللہ پور، ایسا دے نہ پڑھے سن. او لکھیا بدی پور، ایسا توڑے سال کوڑ سی پینڈ دے بدی پور. میں ہاں نہ ہی بدل چلنا پڑھنا، اے تھرڈا نکتہ اتے کرو ندی پور ہی ہو جائے. وہ مطلب ہے تھرڈا نکتہ اتے کر چھڑو، بدی پور کیڑا نہ ہے. یہ مطلب صاحب لگ جاتا ہے. تینوں سارے مولوی پنڈاں دا صاحب لگ گیا ہے. مہراں والی ہے اتنے مہر ہون گے، سجدہ والی ہے اتنے سید ہون گے، جٹاں والی ہے اتنے جٹ ہون گے. فیصل کلونی ہے کوئی فیصل ہوئے گا تیری مہربانی ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا من ذریتنا، پہلا میری ذریت بھیج، او مسلمان بھیج، پھر انہاں دے وچ رسول بھیج. سارے پنڈاں دا تینوں پتہ لگ گیا ہے، صرف تینوں انہاں لوگاں دا پتہ نہیں لگا جنہاں دی گود وچ محمد آئے. اوہ ذریت پہلا منگی ہے من ذریتنا، میری ذریت جو مسلمان بھیج. ذریت امت کے مسلمان اور ہیں، ذریت کے مسلمان تو آٹی کیا بات، ذریت کے مسلمان اور ہیں. ایک اور اعلان کرا، امت کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، ذریت کے مسلمان کلمہ پڑھ کے آتے ہیں. جن کو نبی مسلمان آگے کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جن کی گود میں آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. ایک آیت مجیدہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج تے ایک باری گیا تے ہارون رشید بھی حج تے گیا سی. میں ذریت پڑھن لگا، ذریت پہ پڑھنا، ذریت ابراہیم. وہ حج تے جا کے تے تو انہوں پتہ ہے جڑے آرمی چیف ہے اس ویلے کی نام انہوں دا؟ اوہ تے کھوتی ریڑی والوں پتہ لگ گیا کون. جنی بحث ہوئی یہ ہر بندے نوں پتہ. آسم منیر صاحب، آسم منیر صاحب جرنل نے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بندہ آندا جرنل صاحب السلام علیکم. وچوں ایک بندہ وچوں محفل چ اٹھ کے آندا بھائی جی السلام علیکم. تو سا توجہ نہیں فرمائی. ایک بندہ پہ آندا جرنل صاحب السلام علیکم. ایک اچھا کھلو کے آندا بھائی جی السلام علیکم. ہن بھائی جی والا دسنا چاہتا ہے کہ جرنل ہون گے تواڈے واسطے. تو سا غور نہیں فرمایا پہ جرنل ہون گے تواڈے واسطے ساڈے تے پائی. ایویں وہ اپنی اہمیت دسن واسطے پہ کرتا ہے. ویسے بھرا بھی جرنل ہوئے تو انہوں جرنل مان جانا چاہیے. کمال ہے یار، جدو علی دے تریوے بھرا انہوں ولی من گیا تینوں کی تکلیف ہے؟
اور جہدے سے کوالیفیکیشن ہوئے کوالٹی ہوئے انہوں مان جانا چاہیے۔ میرے دوستو کئی پھر جنرل صاحب آکھن دی بجائے کی آندے نے اپنا اثر پانے واسطے بھائی جی سلام علیکم مطلب کی جنرل تواڈے واسطے نے ساڈے بھائی نے یہ ہارون رشید نے اس قسم دی شرارت کی تھی یہ عباسی سمجھتے سن حضرت نبی پاک دے چچا دی اسی اولاد ہاں حضرت عباس دی اولاد ہاں تاں اسی عباسی ہیں وہ سمجھتے سن کہ اسی نبی دے چاچے دے پتر ہیں وہ قبر دے کول کھلو کہ بندے آکھن السلام علیکہ یا رسول اللہ تو وہ کیا السلام علیکہ یا ابن ام میرے چاچے دے پترا میرا بھی سلام نبی پاک نو وہ جن میں مثال دیتی سی جنرل علی خدا واسطے ذہن چ رکھو کھلو کے تے نبی پاک نو آندا میرے چچا دے پترا تے میرے تے سلام ہوے تاکہ بندے تے ذرا اثر پائے تسی تے عام لوگ ہو تے اسی تے پھر اے دے رشتہ دار ہیں رسول پاک نال حضرت موسیٰ کاظم کھلوتے سن جدوں اس آکھیا نا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو فوراً میرے ستویں امام فرماتے ہیں اے میرے باپ میرا سلام کیا بات ہے او ساکیا تیرے قبر تے پتیجا آئے ہیں امام آکھیا میرا پتیجا نہیں بیٹا بھی آئے او بادشاہاں نو تانوں پتہ ہے جے پروٹوکول نہ جڑے گئے ہون انہاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے اس دربار ہی سد لیا مولا نو تے کہن لگے تے تساں کی آکھیا تے امام آکھیا توں کی آکھیا ہو سکا میں تے چاچے دا پتر نبی نو آکھیا تو فرمایا میں اپنا باپ آکھیا ہو سکے ساڈا تے چاچے دا پتر لگدا ہے تے تہاڈا باپ کیویں لگدا ہے حضور فرماندے نے اسی نسل رسول ہاں اسی ذریت رسول سبحان اللہ اسی ذریت رسول ہاں ہو سکیا نہیں یہ کوئی گل نہیں ہوتی بیٹی سی بیٹا انہاں دا کوئی نہیں سی اگر کوئی بیٹے دا بیٹا ہوندا او دا بیٹا ہوندا او دا بیٹا ہوندا او دا بیٹا ہوندا او تے ذریت بندی ہے تے جدوں تسی بیٹی دے بیٹے ہو او تے حضرت علی دے تسی بیٹے آکھیا کرو نبی پاک دے نہ آکھیا کرو اے حضرت علی نو اپنا باپ آکھیا کرو نبی نو نہ آکھیا کرو میرے مولا نے فرمایا اے شخص کیا تو نہیں جانتا کہ علی کی اولاد ہی نبی کی اولاد ہے علی کی اولاد ہی نبی کی اولاد ہے یہ تو میں بحث لمبی نہیں کرتا میں آیت پڑھنا چاہنا آیت ہی ایڈی لمبی ہے انشاءاللہ ٹائم پورا ہو جائے قرآن سننا واجب جے وسیم صاحب جدوں بندے گل نہ سنتے میں آیت شروع کر دینا میں گناہگار پہ ہون گے نہ سن لو جی آیت ذرا لمبی ہے تو لمبیاں آیتاں تراویاں پڑھنے والے سنتے ہیں مجلساں بندے سوڑے پہ جاندے نے اللہ دیا بندیا تینوں حافظ سمجھ کے قاری سمجھ کے آندا ہے تو مجلس پڑھ آیت ذرا لمبی ہے فکر نہیں کرنا تو لطف آئے گا میرے مولا فرماتے ہیں اولاد علی ہی اولاد نبی ہے اور محمد میرا باپ ہے او ساکیا بیٹی کا بیٹا ہے تو بیٹے کا بیٹا نہیں میرے امام نے پکیاں کر لیا کہ بیٹی دا بیٹا ہوتا ہے وہ ذریت نہیں ہوتا کہنے لگا نہیں ہوتا بیٹے دا بیٹا پوترا پھر پرپوترا پھر پوترا اور نواسا ہوتا ہے وہ نسل دوجہ پاسے ٹوٹ جاتا ہے تسی علی دے بیٹے ہو نبی دے بیٹے نہیں میں ذریت پڑھنے لگا میرے امام نے کہنے لگا آپ اپنا شجرہ ذرا بتائیں کہ آپ کا شجرہ کس سے جا کے ملتا ہے وہ علی سے ملتا ہے امام مسکرا کے فرماتے ہیں شجرہ پوچھنے والوں کیا تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا واہ واہ صدقے جامع کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن ہی ہمارا شجرہ ہے وہ کہنے لگا چاچا جی آسانی پڑھے تسی پڑھ دیو میرے امام نے جتوں شروع کیتا ہے میں وہ آیت مجیدہ پڑھ دینا انہوں سن لینا تو میں اجازت لے رہا فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الانام میں اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ اس کی قوم کے اوپر ہم نے حجت بنا کے بھیجا ابراہیم کو اور سن دیو پہ حافظو جی اور کاریو جی وہ دربار دی گل کر رہے جی سننے اب ہے فرمایا ابراہیم دا ذکر آگیا جی آگیا حضرت فرماتے ہیں آگے آ رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ابراہیم کی ذریت میں سے ابراہیم کی ذریت میں سے پڑھا جی کہنے لگا جی پڑھو میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اس کی ذریت میں اسحاق اس کا بیٹا تھا ابراہیم کا کہنے لگا جی ٹھیک کیونکہ اسماعیل کا بیٹا تھا نا اسحاق اس لیے ہم مان گئے کہ بالکل ٹھیک ہے ایک یعقوب ہے ایک اسماعیل کوئی ہرو نہیں اسحاق و یعقوب کہنے لگے اسحاق بھی ابراہیم کا بیٹا یعقوب بھی ابراہیم کا بیٹا اچھا فرماتے ہیں و داؤد کہنے لگے بیٹا و سلیمان بیٹا و ایوب بیٹا
و یوسف بیٹا، و موسیٰ بیٹا، و ہارون کہنے لگے بیٹا، و کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا آگے ہے و زکریا، وہ کون تھا؟ کہنے لگے ابراہیم کا بیٹا، و یحییٰ کہنے لگے وہ بھی ابراہیم کا بیٹا۔ میرے امام نے فرمایا و عیسیٰ کہنے لگے وہ بھی ابراہیم کا بیٹا۔ فرمایا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ صدقے جاواں اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ حیران ہو کے صدقے جاواں اس دور دے قاری تے حافظ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ فرمایا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا، ذریت میں کیسے آیا، نسل میں کیسے آیا، اس کی اولاد میں کیسے آیا؟ کہنے لگے جی وہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے مریم کی وجہ سے۔ فرمایا ہم بیٹے ہیں فاطمہ کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، شیطان نے لعنت لین تو بعد اللہ نالوں گل کی سی جس وجہ تو آج تک مصائب ہے، میں وہ گل کر دینا۔ اے قرآن سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، شیطان نے آکھا سی لا تانکن ذریتہ الا قلیلا، یہ جو آدم کی وجہ سے میں بے عزت ہوا ہوں، میں اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اجیس حضرت آدم دا نکاح بھی نہیں سی ہویا تے ذریت دے ویر پہ گیا ہے، یہ دا مطلب پیو دے بدلے ذریت کو لینا اے شیطانیت۔ میرے تو بات سوچا جو میں کیا کہ اوہ آدم دا ویری ہے کون؟ شیطان۔ تیاندہ میں تیری ذریت تو بدلے لوں گا، تیری ذریت تو۔ یہ دا مطلب ہے جو باپ کا دشمن ہوتا ہے وہ بدلے ذریت سے کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جہان تحقیق کر کے دیکھے، اسلام کی بقا امت کی وجہ سے نہیں، ذریت کی وجہ سے ہے۔ دین امت کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، ذریت کی وجہ سے آباد ہوتا ہے۔ دین نو برباد کر دیا نہیں نے، امتاں بچان دیا رہی نے۔ ہاں ذریتاں حضرات، اس واسطے حضرت زہرا دی دشمنی مصطفیٰ تو بعد کیوں سی؟ کیونکہ زہرا بھی وہ مرکز ہے جس کی وجہ سے ذریت رسول ہے۔ آرہن اجام سجدہ میں عرض کرانگا کہ ذریت کنو اندن اجے میں دی ابتدا آج کی تھی، ایک میں اس پہلے پڑھی ہے، ایک ہے پڑھی ہے ذریت۔ یہ دو اگے میں چلوں گا انشاءاللہ، اور پھر میں دساں گا ذریت کنو اندن۔ آج دا جملہ اے نہیں سن لو، میرے کو مفسر تاریخ کربلا تشریف فرمانے، میں اپنا حصہ پان واسطے اے نہ آنا کہ جب اسلام پہ وقت پڑا، امت کے بیٹے بھی گھر میں رہے، ذریت کی بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ امت دے پتر بھی بس دے رہے تے ذریت دیاں تیاں گلیاں دے بازاراں ضروریاں۔ مولا تو انہوں جزا دے رہے، تیاں سارے انہوں پیاریاں ہوندیاں، لیکن وارے ذریت مصطفیٰ تسی کتھے کتھے رولے ہو؟ تو انہوں پتہ ہے اے ذریت وچ قرآن نے شہداء بھی دسے نے، صدیق بھی دسے نے، صالح المومنین بھی دسے نے، تے پھر نبی بھی دسے نے۔ یہ ساریاں کیٹیگریاں مبالغے دے وچ سن۔ نبی بھی موجود سی، صالح المومنین بھی موجود سی، صدیق اکبر بھی موجود سی، سید الشہداء بھی موجود سی۔ ایتھے شبیر دے نانے نے شبیر نو چکیا سی جدن میدان مباہلہ چاہے نے۔ ادوں اچھی میرے کوئی مثال کوئی نہیں، اے سامت ہے، میرا پیر ناطق ہے۔ ایتھے جڑا تسی بچہ چکو گے نا قبلہ، ایک باری پچھوں ویکھے گا، ایک باری اگوں ویکھے گا۔ جدوں زہرہ دے چند نے مبالغ ایتھے نانے دی گود چڑھ کے ویکھیا، اگوں ویکھیا تے توحید دے دشمن کھلوتے سن، پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری ماں گلی چ نکلی، گلی چو اگلی سڑک تے نکلی۔ تسی کدی مدینے جاؤ نا جی تے جنت البقیع نو پار کرو، اگے دو رویا سڑک ہے، انہوں ہی پار کرو گے تے اگے ایک میدان ہے جتھے مباہلہ ہویا ہے، جتھے نبی دی قبر پاک نا روزہ رسول، او دے نال بی بی دا گھر سی، اتھوں نبی لا کے نال نکلے نے۔ پہلا بی بی گلی چائی، گلی چو محلہ بنی ہاشم چو گزرے، پھر جنت البقیع چو گزرے، پھر اگے گئے تے حضرت امام حسین اگوں ویندے سن تے دشمن توحید سن، پچھوں ویندے سن تے زندگی چ پہلی باری ماں نبوت و ولایت دے پردے وچ پئی ہوندی سی۔ میں نہ اودن ہی میرے مولا شبیر نے طے کر لیا سی، لے نانا جے دین واسطے تو تھی باہر آندی ہے نا، میں بھی اس دین واسطے تھی باہر لے گیا۔ ذریت رسول دیاں دو شخصیات نے جنہ یزید دی دموں توڑ دیتے۔
دو شخصیتاں جنہاں یزید دی یت دا منہ توڑ دیتا ہے، کسے دی پیش ہی نہیں گئی، باقی لوگاں نے فریب کرنا سی، دا لانا سی، راوی بنانے سن، جھوٹے راوی جتھوں مل جان اتھے دین نو برباد کرن لگیا کنی دیر لگ دی ہے۔ لیکن یہ دو شخصیات ایسیاں نے جڑیاں حادثاتی طور تے کربلا نہیں آئیاں بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی دے تحت میرے امام دے حکم دے مطابق آئیاں نے، ورنہ دوہاں نو آرام کرنا ہوندا تے دووے آرام واسطے ضروری سن کے پیچھے رہ جاندے۔ 6 مہینے تے 4 سال حضرت رباب دیاں دووے اولاداں قبلہ ایک کربلا چ مقصد دے تحت آئیاں نے۔ بیٹے دی عمر شہادت دے ویلے 6 مہینے ہوئی ہے تے بیٹی دی عمر علماء تقریباً 10 نے، شہادت دے ویلے 4 سال دی ہوئی ہے۔ انہاں ساری تاریخ بدل دینی سی کہ عباس آ کے لڑیا، علی اکبر علی دا پوترا لڑیا، انہاں ساڑے بندے مار دیتے، یہ حکومت تے قبضہ کرنا چاہندے سن، ساری تاریخ نو الٹا کے رکھ دیتا رباب دی جوڑی نے۔ جتھوں جتھوں سر لنگیا نا علی اصغر، اے میرا تساں اشارہ ویکھیا تے میں معافی کر، اے سراں دے وچوں نیزے گزارے گئے سن، کدی نہ رو آباد صدقے جاواں تی دی میں عظمت پڑھ دے، میں تی دا مطلب جملہ پڑھ دے، ایک جملہ ہو گیا، دوجا جملہ ہر سر چوں نیزہ اینج باہر نکلیا سی، ایتھوں گزار دے سن نا نیزہ جی، ایتھوں تو وچوں گزار کے باہر کٹ دے پہ، جتوں جتوں میرے معصوم مولا دا سر گزرے ہیں نا، اے جڑیاں بیبیاں چوڑیاں جو پتھر لے کے کھلوتیاں سرنا، انہوں نے منہ چو نکل گیا ہے بغاوت ہوئی ہے یا ظلم ہوئی ہے، ایڈا بچہ باغی ہو کے نکلے، تو جتھوں جتھوں بی بی پاک معصومہ گزرے نے قائد ہو کے، اتھے لوگ آکھیا نانا ایڈیاں ایڈیاں بچیاں باغیاں نال نہیں ہوندیاں، تے باغی ایڈیاں بچیاں لے کے گھروں نہیں نکلتے، کوئی صدیقین دا قافلہ ہے، یہ کوئی عاشقان خدا دا قافلہ ہے، یہ تھی تساں کیے نہ اتھے ہی مکا دینا، یہ تاریخ بدل دیتی ہے نہ پہن پراواں نے۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہو تو ہم دعا کریں، تسی بھی نوجوان ہو، تسی بھی نوجوان ہو، تسی بھی جی نوجوان ہو سارے بیٹھے، تو انہوں تجربہ نہیں، جڑے وڈے بندے نے 50 سال تو ہوتے ہیں انہوں تجربہ ہے تو انہوں نہیں۔ میں تو آڈے واسطے زندگی دی دعا کرن لگا قرآن کھول کے، اللہ تانوں ایک واری انی لمبی زندگی دے وے کہ تسی جوان تینو ودیا کرو جا۔ میں کی پڑھے ہے جدوں تساں تیاں ودیا کرنی ہے نا، سا کوئی نہیں ہونا، عمرہ ہی نہیں کوئی نہیں، کسے بہر ہونا مر جانا، تساں قبلہ تو ہن بیٹی بیٹا 20 سال دی 18 سال دی اپنی ودیا کرے، تیری اپنی عمر ہے 20 سال ہے 22 سال، یہ دا مطلب دیر دی گل پہ کرنا، تو ہم تجربہ ہوئے گا، جڑے بزرگوں میرے نہ بولو، اوکھا پیو ادھوں ہوتا ہے جدوں 20 سال دی 18 سال دی 16 سال دی تین ہو کسے نال نکاح کر کے ڈولی چپاندہ ہے، وہ ٹرن لگیاں جدوں پیو دا منہ ویندی ہے نا آئے، کسے بندے دی آئے اس واسطے نکلی ہے وہ دے سے تو نقشہ آ گئے، ایک دو ٹرن لگی آنج ویندی ہے نا پیو دا منہ، وہ دی آنکھاں جو بے ساختہ آنسو آ جاندے نے، تو انہوں تجربہ ہو جائے گا نوجوانوں، پیو دیا پیرا تھلے اور زمین نکل جاندی ہے، جدوں 18-20 سال دی تھی ساری زندگی اس کارج کٹ گئے تے ٹرن لگے آئی تھے سر رکھ کے آندی ہے، کوئی بولیا معاف کرے، کوئی منہ جو گل نکل گئی ہوئے بابا میں نو معاف کری، میرا جنازہ کسے دے کروں اٹھنا ہی، میں تیرے کارنوں چھاڑ چلی ہوں، او دو پیو سر تے ہاتھ رکھ کے آندہ نہیں، تو کوئی نہیں دور چلی، تیرے ویر زندہ، تیرا پیو موجود، تیرے چاچے وسدے رہن، کل 12-1 بجے اونا دے گھر ولیمہ ہے، ایک رات دی جدائی ہے سنتے بطول تے، تو چلی جا میں سنتے نبی تے عمل کر دیا تینو توڑ دینا، تیرے 14 راکھے نے، کل 2 بجدے نو میں بھی آواں گا، تیرے پرا بھی آؤں گے، تیرا چاچا بھی آئے گا، تیرے دووے ماموں بھی آؤں گے، اور جس تینو پیو آکھے کل سارے آواں گے، چوپتے ہو نہیں کر دی، تے جنہوں نال لا کے آکھے کل نہ میں ہونا ہی، نہ چاچا عباس ہونا ہی آباد ہوگی، نہ ویر علی اکبر ہونا، ایک کو گھر صرف ایک آنسو آ گیا، ختم ہو گئی مجلس، ساڑھی یہ نہیں مجلس سن لیا، روایت سن لو تو میں نے اجازت دے دیو، 10 محرم دی دیگر نو شبیر آکیا سی سکینہ، ٹرن لگیا، جی بابا، فرمایا بیٹا لمبے سفر میں، تو زندگی چی غذا کھا دیئے تو میرے جیسے بابے کو،
جے تو آرام کیتا ہے تو میرے جیسے پیو دے سینت آ جڑا ہون منزلہ شروع ہون لگی نا ایک تے اپنے ویر مظلوم تے او دے کولوں کھانا گرم نہ منگی تے بستر نرم نہ منگی دو چیزاں دا بیٹا خیال رکھی تیرا ویر مسافر شام دا یہ دے کولوں گرم کھانا نہیں منگنا تے نرم آباد رہو ایک بندہ بھی آکھے گا تو میں جس ہوگی بستر نہیں منگنا آواز ہوندی ہے بابا فکر نہ کر میری طرفوں تیری روح نو شکایت کا موقع نہیں ملے گا جدن آخری وقت آیا نا بی بی دا تو انہوں پتا جو سارا ہے ساری گل تو سنی ہے وہ سنی جڑی گل ہے وہ دے بچوں یاد کرو تو میں چھڑنا بی بی لیٹے سن ایتھے پیو دا سر سی آنج بی بی نے پیو دے آنج کر کے پھڑیا آنج زلفاں آنج کر کے بڑی دیر بعد پیو دا چہرہ ویکھیا نے تے بڑی نیڑے ہوئے کیا نے اگے بی بی ہوندی سی پھپھی کو نو کے سنا تے سار ہوندا سی وہ جدوں ایتھے سار آیا نا تے آنج کر کے ہتھ لا کے اوتے حضرت سجاد نے ہاتھ رکھیا تاکہ سار مبارک تھلے نہ ڈگے سینہ مبارک تو ایتھے دوویں ہاتھ رکھ ایڈی نیڑیوں ویکھ کے ایک وین سنو وہ وین کیتا نے اج نیڑیوں ویکھ کے بی بی فرماندی ہے ہیں بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے فرمایا بیٹی جن نے تینوں ماریا انہیں مینوں ماریا اے روح نکل لگی ہے نا جدو جی روح نکل لگی اور کی وعدہ سی نرم بستر نہیں منگنا تے کھانا گرم نہیں منگنا ایتھے بی بی دے ہاتھ سن جی میں کتاب جو پڑھے پہ جدو ہاتھ سرکن لگ پہ نا جدو روح مبارک نکل لگ دی ہے وہ تو سارے جسم دے سارے حصے زمین نال لگ جاندے نے ایتھے بی بی دے دوویں ہاتھ سن نوجوانوں تے ایتھوں تک آنے شروع ہوئے نے اینج حضرت سجاد دے ویندیاں جدو بی بی دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیو دے سار مبارک تو شروع ہو کے تے داڑھی تک آئے نا ریشے مقدس تک ایک دم حضرت سجاد فرماتے سکینہ ٹور پائی ہے میری بہن دنیا چھٹ چلی ہے میرے نال کوئی گل کر آنچ اکھاں کھوریاں تے ویر انہوں ویکھ کے اندر ویر اکو گل منہ چو بول کے دس میں انہیں سفروں وچ کدھرے گرم کھانا تے نہیں منگیا نہیں سکینہ میں نرم بستر تے نہیں منگیا نہیں سکینہ میں پتھرہ دے سنتیاں ہاں سکینہ میں راہ دے پتر کھاتے نے ہاں سکینہ آخری جملہ تے روح پرواز کر کے بی بی فرمایا ہون تینوں میری قسم ہی میں میرا چانویر اے میرا کفر بھی کدھروں نہ منگی میرے واسطے کھانا نہیں منگیا میرے واسطے بستر نہیں منگیا میں نو ایسے جلے چولے نال دفن کری میرا دل کرتا میں حشر والے دین پیو دے سامنے تینوں کھلار کے آکھاں گی لے بابا تو کھانا تے لباس آندہ سے میں تی ہو گئے تیرے ادھر گڑوں کفن بھی نہیں وما علینا الا البلاغ المبین